باقی نعمتوں کا ہمارا تعلق جو ہے وہ ہماری سانس تک ہے نا. ہمیں آنکھوں میں روشنی چاہیے، ہمیں کانوں میں سماعت چاہیے، ہمیں زبان میں قوت گویائی چاہیے، ہمیں ہمارے جسم کو چلنے پھرنے کے لیے طاقت اور قوت چاہیے. مگر جب سانس نکل گئی تو پھر کچھ چاہیے کیا؟ کچھ نہیں چاہیے. یعنی خدا کا میسج جب ہم تک پہنچتا ہے تو دراصل یہ کلام جو ہے یہ دل سے گفتگو کرتا ہے. یہ دلوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ اترا تھا. یہ دل، یہ نور ہے. یہ کلام الہی جو ہے ایک نور ہے. اللہ اس سے ان لوگوں کے سینے کو منور کرتا ہے جو اس سے محبت کرتے ہیں. ایک روشنی ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کا نور ہے. میری بہنیں جو اس سے محبت کرتا ہے، بس اللہ سے دعا یہ کیا کریں کہ یہ وہ دوست ہے جس کی دوستی پائیدار ہے. اس کی دوستی میں کوئی ڈر نہیں ہے کہ پتہ نہیں کب یہ ساتھ چھوڑ دے. آخری سانس تک. باقی نعمتوں کا ہمارا تعلق جو ہے وہ ہماری سانس تک ہے نا. ہمیں آنکھوں میں روشنی چاہیے، ہمیں کانوں میں سماعت چاہیے، ہمیں زبان میں قوت گویائی چاہیے، ہمیں ہمارے جسم کو چلنے پھرنے کے لیے طاقت اور قوت چاہیے. مگر جب سانس نکل گئی تو پھر کچھ چاہیے کیا؟ کچھ نہیں چاہیے. اس کا ساتھ ان سبوں کی دوستی. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے نا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا. یہ مال اور بنون، یہ دو چیزوں میں انسان الجھا ہے نا. زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زینتیں ہیں. مگر والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی چیزیں ہیں وہ نیک اعمال ہیں جو قبر میں ہمارے ساتھ جائے گا. اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ یہ وہ کلام ہے جو ہمارے ساتھ، ہم اس سے دوستی کریں گے، ہم اس کو لے کے جائیں گے. اور حشر کے میدان میں جب افراتفری کا عالم ہوگا تو یہ کلام الہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ سفارش کرے گا. گناہیں تو بے شمار ہیں ہم لوگوں کی، ہے نا. اگر دیکھا جائے، اگر گنا جائے تو ہم اسے خود ہی شرمندگی سے منہ چھپا لیتے ہیں کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے لائق ہیں کیا. تو اس وقت سفارش، اس وقت وکیل کہاں ملے گا؟ لائر بہت بہترین یہ اللہ سے، اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے پڑھنے والوں کو، یہ رزلٹ اور کلاس یہ ایک طریقہ ہے بیٹا اس کو علم کو حاصل کرنے کا. باقی اصل حقیقت کیا ہے اس کو ہمیشہ ذہن رسی رکھیے. یہ میں اس کے ساتھ جو وقت گزار رہی ہوں تو یہ میرا دوست ہے. اللہ کے سامنے میری وکالت کرے گا، اللہ سے کہے گا کہ اللہ یہ مجھے لے کے کھڑا رہا. یہ سب جو بتا رہی ہوں یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ مجھے لے کے کھڑا رہا، مجھے پڑھتا رہا رات اور دن. اللہ اسے تو بخش دے، اللہ اس کی چھوٹی موٹی گناہوں کو تو پردہ ڈال دے. کیسی پردہ داری انسان دیکھے، کوئی غلط کام ہوتا ہے تو وہ اگر کوئی برائیوں میں بھی ملوث ہوتا ہے، کوئی دیکھتا ہے اگر پردہ بھی ہل جاتا ہے تو چونک جاتا ہے کہ کون پیچھے ہے نا، کوئی دوسرا تو نہیں آ رہا ہے. کتنا تو اس وقت جو حشر کا میدان ہوگا اس کے سامنے اللہ تعالیٰ وہاں کی رسوائی سے محفوظ رکھے. انسان بھوک سے کبھی خودکشی نہیں کرتا مگر رسوائی سے کر لیتا ہے، بے عزتی سے کر لیتا. محلے والے کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، کیسے ہوگا، اس لیے اپنی زندگی سے ہاتھ دھو لیتا ہے. تو میری بہنیں، ہم اللہ سے رسوائی سے پناہ مانگتے ہیں حشر کی، اور اس قرآن کو اپنے آگے کریں گے. کب؟ جب کہ ہم اس سے محبت کریں گے. اللہ سے دعا مانگا کریں. یہ قرآن کے جب انسان قریب آتا ہے نا تو شیطان پوری طرح آمادہ ہو جاتا ہے. اتنے ڈھیروں کام، اتنی ڈھیروں مصروفیت وہ بتائے گا. کبھی کبھی یہ بھی کہے گا تمہیں آئے گا ہی نہیں، تم کہاں جا رہے ہو، اتنے گھنٹے بیٹھ کے تم رٹا لگا رہے ہو، تم یاد کر رہے ہو، تم یہ کر رہے ہو. کہ تو یہ نور ہے. تو وہ اس طرح کی بات ہے. تو پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا اللہ کیوں تو
کیوں میرا دل تیرے کلام الہی سے، یہ تو آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ اترا تھا، کیوں میرا دل بدل ہو رہا ہے؟ تو اس محبت کے ساتھ اگر ہم اس قرآن کو لے کے چلیں گے عقیدت کے ساتھ، جب پڑھنے بیٹھیں تو اپنی نیکیوں کو جوڑا کریں. ایک دفعہ میں یاد نہیں ہوتا نا، پھر پڑھتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ تم نے کہا کہ الف لام میم، تو یہ ایک لفظ نہیں ہے، الف ہے، لام ہے اور میم ہے، 3، اور ایک ایک پر 10 نیکیاں. ایک دفعہ آپ نے یاد کیا، نہیں یاد ہوا، دوسری دفعہ یاد کیا یا ایھا الذین آمنوا، کتنے سارے لیٹر ہیں اس میں، اے لوگوں جو ایمان. اگر 3 دفعہ آپ نے ریپیٹ کیا، آپ سوچیں کتنے نیکیاں. جبکہ ایک نیکی کے لیے قیامت میں افراتفری میں لوگ بھاگیں گے کہ کہیں کوئی ایک نیکی مل جائے. وہ ترازو جو ہے وہ ہلتا ہوگا اس وقت. کہاں ملے گا؟ نہ باپ، نہ بیٹا، نہ شوہر، نہ بھائی. ہے قرآن کی آیت نا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. وہ تو ایسا وقت ہوگا کہ کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھے گا. آج بیٹے کے لیے، آج اولاد کے لیے، آج اپنے دوست احباب کے لیے انسان غلطیوں میں چلا جاتا ہے. اپنے لیے تو کم کرتا ہے، لوگوں کے لیے گناہ سمیٹ لیتا ہے. تو میری بہنیں اللہ کے شکر کے ساتھ کیا کریں، جب قرآن اٹھایا کریں، جب سبق یاد کیا کریں، تو یہ سب ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ معمولی کتاب نہیں ہے. اور قیامت میں اس کتاب کے بارے میں اس امت کو کھڑا کر کے پوچھا جائے گا کہ کچھ میسج تم تک پہنچا تھا. اللہ کے رسول کھڑے ہو کے کہیں گے، رسول اللہ سے اللہ سوال کرے گا تم نے پہنچا دیا تھا؟ تو آپ کہیں گے ہاں ہم نے تو پہنچا دیا تھا. تو امت کو پھر ان کی جگہ کھڑا کیا جائے گا. اب پیغمبر نہیں آئے گا. اب سوچیں ہم اور آپ کو جیسے لوگوں کو پیغمبروں کی جگہ پہ کھڑا کر دیا گیا. تم اس دین کو آگے بڑھاؤ گے، مگر آگے بڑھانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو بھی کچھ آتا ہو. یہ ورڈ ٹو ورڈ کی کلاس نہیں ہے. کبھی میں سوچیے گا، اس سے ہمارا دنیا اور آخرت دونوں کا تعلق ہے. ہم میسج کو فارورڈ کرنے والے لوگ ہیں. ہمیں اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور میسج کو فارورڈ اس وقت تک نہیں کیا جاتا جب تک ہم اس کو ریڈ نہیں کرتے. موبائل میں دیکھیں کوئی میسج آتا ہے، آپ پہلے پڑھتے ہیں نا، پڑھ کے پھر نا جو پڑھے گا ہی نہیں وہ کیوں فارورڈ کرے گا. تو یہ اللہ کی ذمہ داری ڈالی ہوئی، انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم نے تم کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، نائب بنایا ہے. ہم جو کہیں گے وہ تمہیں کرنا ہوگا. تم خود رو، کچھ پودے ہوتے ہیں نا جیسے باغ میں، گارڈن میں خود ہی اگ جاتے ہیں کہیں کہیں، جھاڑ جھنکھاڑ گھاس کے جیسا. ہم وہ اگے ہوئے پودے نہیں ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے لگایا ہے نا. کچھ ہوتے ہیں نا، آم کے درخت ہوتے ہیں، انگور کے درخت ہوتے ہیں، وہ خاص مقصد سے لگائے جاتے ہیں. اور باقی جو ہوتے ہیں گھاس پھوس ایسے اگ جاتے ہیں، وہ بے مقصد ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب ہم کو یہ منصب دیا ہے، کرم بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی ہے، تو اس عزت کا بھی پاس ہمیں کرنا ہوگا. اور ہم عورتیں ہیں، اگر ہمارے اندر یہ قرآن آیا ہے تو یقین جانیے گا کہ کوئی سب ماشاءاللہ ینگ جنریشن ہے اس میں، اللہ مبارک کرے. میں تو نوجوانوں کو دیکھتی ہوں تو کہتی ہوں کہ یہ دین انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ آگے بڑھے گا. بوڑھے آگے جائیں گے، یہ تو روٹ ہے، یہ تو رول ہے اس کا. پھر اس کے بعد کون لے کے چلے گا؟ کیا اسلام ختم ہو جائے گا؟ ان نوجوانوں سے آگے بڑھے گا. ہاں انشاءاللہ ان کے سینوں سے نکلے گا. جب یہ کمرے میں اگر آپ لائٹ جلا لیں رات کو اندھیرے میں بھی، تو باہر سے لوگوں کو نظر آئے گا کہ اس میں روشنی ہے. کھڑکیوں کے شیشوں سے، درازوں سے وہ روشنی پھوٹے گی، باہر والوں کو بتائے گی کہ یہاں روشنی ہے. تو یہ تو کلام الہی کی روشنی ہے. اللہ سے دعا مانگا کریں، اللہ سے بھیک مانگا کریں، یا اللہ اس نعمت سے ہمیں محروم کرنا مت کرنا. یا اللہ جب لا کے تو نے کھڑا کر دیا ہے، تو دیکھیے وراٹ ٹرین میں کتنی بھیڑ رہتی، جیسے لگتا ہے جان نکل جائے گی. مگر کیا کوئی اپنے جو مقصد ہوتا ہے، جس اسٹیشن پر اسے اترنا ہے، کیا اس سے پہلے اتر جاتا ہے؟ وہ کھڑا ہے، جان جاتی ہے، پرس نوچتا ہے، یہ دوپٹہ سر سے اترتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، کلپ انگوٹھی سب نوچ کی سب ہو جاتی ہے، مگر وہ اسٹینڈ لے کے کھڑا ہوتا ہے. تو اس طرح کے بہت سے حالات آتے ہیں. ہمیں یہاں نہیں، بیچ میں نہیں اترنا ہے،
ہمیں منزل مقصود تک کے لیے، اور ہماری کوشش اور ہم اللہ سے دعا بھی بہت ضروری ہے۔ آج جو آیت ہے نا، کہتے ہیں تم اسے مضبوطی سے پکڑو، مضبوطی سے پکڑو۔ کبھی کیسے پرس کو عام طریقے سے ہم چلتے ہیں تو کیسے پکڑتے ہیں، اور جب ٹرین میں چڑھنا ہوتا تو دیکھیں پوری طرح اٹینشن، پورا یہ کوس ساڑی والے ہندو والے جو سب یہ کر کے وہاں کے پلے وہ پرس سامنے کر کے، یہ خضوع ما آتیناکم، جو ہم نے دیا اس کو مضبوطی سے پکڑو، کہیں ایسا نہ ہو میں چڑھ جاؤں پر پرس پیچھے نوچ جائے، ہے نا۔ اس طرح سے ہمیں اللہ کی کتاب کو پکڑنا ہے، کیونکہ شیطان ہمارے پیچھے ہے۔ جو لوگ دنیا میں لگے ہوئے ہیں نا، جو یہاں آ کے نہیں بیٹھے ہیں، وہ شیطان ایک دم مگن ہے کہ وہ تو میرا کام کر ہی رہے ہیں، تو ان لوگوں کے پیچھے ہے جو اپنا وقت نکال کر اللہ کی کتاب سے دوستی کرنے بیٹھے ہیں۔ ٹھیک ہے میری بہنیں، میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کی محبت دے دے، قرآن سے عشق پیدا کر دے۔ یا اللہ، قرآن بعد میں کیوں پڑھ کے لوگ بخشیں گے؟ یہ تو قرآن انقلابی کتاب ہے، یہ تو قرآن عمل کی دعوت دیتا ہے۔ پڑھ کے بخشنے کا وہ تبارک یہ لاؤ وہ لاؤ وہ لاؤ، کچھ نہیں۔ تم نے کیا کیا اپنے لیے؟ اتنے چھوٹے سے کمرے میں ڈال کے بند کر دینا، پھر روشنی کہاں سے آئے گی؟ ایئر کنڈیشن کہاں ہوگا؟ وائی فائی کدھر ہوگا لوگوں سے رابطہ کرنے کے لیے، ہے نا؟ چیٹنگ کہاں کریں گے؟ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ ہم ہوں گے اور ہمارے چھوٹا سا گھر ہوگا، بستر بھی مٹی کا ہے نا؟ دیواروں میں دیکھو گے تو وہ بھی مٹی ہے، اوپر دیکھو تو وہ بھی مٹی ہے، سائڈ میں دیکھو مٹی مٹی۔ اس گھر کے لیے پھر اس کے بعد ایک نئی زندگی ہے جس کا انسان یہ تصور نہیں کر سکتا۔ وہ تمام خواہشات ما تشتہیہ الانفس، کیا مطلب ہے اس کا ترجمہ؟ ما تشتہیہ، جو تمہارا دل چاہے گا، وتلذ الاعین، جو تمہاری آنکھوں کو اچھا لگتا ہے۔ مارکیٹ میں جاؤ دیکھو، آنکھوں کو کتنی چیزیں اچھی لگتی ہیں اور کتنی چیزوں کے لیے ہمارا دل چاہتا ہے۔ تو دنیا میں نہیں پوری کہ جو آپ کا دل چاہے۔ ہمارا دل تو نہیں چاہتا، آپ کا دل تو نہیں چاہتا کہ ہم مرے، کسی کا دل چاہتا ہے کہ وہ بیمار ہو، کسی کا دل چاہتا ہے اسے کوئی تکلیف ہو، مگر یہاں ممکن نہیں ہے۔ یہاں حالات اور آزمائشیں اور وقت اور سب کچھ یہ جو ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے تمہیں آزمائیں گے، اچھے اور برے حالات پیدا کر کے آزمائیں گے، تمہیں اولاد سے بھی آزمائیں گے، تمہیں خاندانوں سے بھی آزمائیں گے، تمہیں مال سے بھی آزمائیں گے۔ آزمائش ہے، کون کھرا اترا کون کھوٹا، قرآن کے مطابق۔